بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ شیخ محمد ادریس سے اخلاص محبت ہے ہمارے مشائخ کا، واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میں ویسا ہوں جیسے شیخ ہمارا تعارف کروا رہے ہیں، سمجھ لیں، بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ویسے بنا دے، دعا کرے ویسے اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے جماعت احباب کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں دعائیں ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، انہی دعائیں ہیں اور دعاؤں ہی کے برکت سے یہ زندگی کی گاڑی گزر رہی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جو زندگی میں کچھ ایام باقی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بھی دین اسلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج پہلی مرتبہ میں بتا رہا ہوں کہ جس دن ہمارے سرکاری آفس سعودیہ ایمبیسی سے وفد آیا اور ہمیں ریٹائرمنٹ کا وہ لیٹر جو پکڑایا جا رہا تھا، سمجھ گئے نا، کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن آج کل یہ سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائز کا ہے، اب یہ آپ کی عمر اتنی گزر گئی ہے کہ سسٹم قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ لیٹر پکڑایا، واللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 5-6 سال ہو گئے، آج آپ لوگوں سے بتا رہے ہیں، آج تک اگر میں نہ بتاؤں تو کسی کو پتہ نہیں کہ میں ریٹائر ہوں، 5 سال ہو گئے۔ لیکن اس وقت جو وزارت سعودیہ کے ہمارے ایک تقریب کے لیے جو وفد آیا ہوا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے چہرے سے کہا، حضرت میں بس ایک ہی دعا کرتا ہوں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر۔ یہ دعا مانگی، اللہ زندگی کا بقایا حصہ جو ہے اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنا پہلے ہم کام کرتے رہے اس سے زیادہ ہمارے عمل میں برکت دے، اور واقعی اللہ رب العالمین برکت عطا کیا، ورنہ واللہ اس کے مستحق نہیں کہ شیخ جیسے انسان ہماری اتنی تعریف کریں۔ بس ایک ہی چیز ہے مشائخ کی، اور سب سے بڑی چیز جو ہے آپ لوگوں سے کہوں گا، ہمیں آج وہاں طالبہ کے خطاب میں کہنا تو نہیں کہا، لیکن ہمارے مشائخ ہیں، سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ میں سمجھتا ہوں اساتذہ ہیں۔ ہمارے کچھ استاد ایسے ہیں جو آج تک وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، بعض باقی ہیں، لیکن برابر وہ ہمارے حق میں دعا کرتے رہے۔ شیخ انیس الرحمن آدمی ہیں، محفوظ الرحمن فیضی ہیں، اور شیخ عبدالسلام انیس چلے گئے۔ یہ اساتذہ جو ہیں واللہ اتنی محبت کرتے تھے اور اتنی دعا دیتے تھے کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں طلبہ سے خطاب تھا، پہلی مرتبہ 2.5 گھنٹے کے خطاب ہوا۔ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث کہیں چھت پر چھپ کر کے سن رہے تھے، میرے سامنے نہیں آئے، استاد تھے،
सोचे होंगे शायद उतरा घबरा जाएगा। प्रोग्राम के बाद आए और फौरन बुलाए, कहा जरा बुखारी की एक हदीस पढ़ के सुनाओ। ऐसे खड़े खड़े बुखारी की एक हदीस पढ़ करके सुनाओ। 2-3 हदीसें मैंने सुना दी बुखारी की, मुस्लिम को सुनाओ 2-3 हदीसें। कहा ठहरो, चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल और करम से इजाज़ा लिख करके लाए। कहा कि आज तलबा से खिताब जो था उसको सुनने के बाद मैंने तुम्हें हदीस का इजाज़ा दिया है। पहला इजाज़तुल हदीस है जो इस तरह से हमें मिली, और इस तरह से अब मशाइख ने 4 इजाज़त हमको दी। अल्लाह ताला उन असातिज़ा की दुआओं की बरकत से उन्हें पहुँचाया है। अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता करे। मेरे भाइयों, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर बरकत की ज़िंदगी अता करें, और ये सिलसिला जो दावत तबलीग का है इस पर हम कायम रहें। और एक बात और हम बता दें आप लोगों को, और हमारे मशाइख अलहम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा फाजिल हैं, लेकिन इतना कहूँगा दुनिया में कामयाबी के लिए किसी आलिम के अपने मिशन दावत व तबलीग में, खुसूसन दावत व तबलीग में कामयाबी के लिए उलमा का साथ देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ हम अपनी कामयाबी के समझते हैं अपना इल्म नहीं, अपना कमाल नहीं, अल्लाह की तौफीक के बाद पूरे बर्र सगीर को उलमाए अहले हदीस खास तौर से मोहब्बत करते हैं और साथ देते हैं। ये सबसे बड़ा काम है जो किसी इंसान को जो इज्जत मिलती है उस्ताद वो असातिज़ा की दुआओं की बरकत से। हमारे शेख मदनी मौजूद हैं सारे, 2 आलिम एक ज़माने में थे, एक थे इमाम मालिक और दूसरे थे लैस बिन साद, दोनों एक ज़माने में थे। एक मदीने का इमाम मुहद्दिस था और दूसरा मिस्र का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दोनों के शागिर्द थे। इमाम शाफी दोनों के शागिर्द हैं। इमाम मालिक के भी शागिर्द हैं मदीने में, और सफ़र किया मिस्र गए तो इमाम लैस बिन साद से मुलाकात की, उनके भी शागिर्द हैं, दोनों के शागिर्द हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन ऐसे बैठे थे तो इमाम शाफी किसी ने पूछा आप के बताएं आपके उस्ताद में इमाम मालिक पढ़े थे या लैस बिन साद? ये बड़ी अजीब से एक लतीफ़ा है। और दुआ करो अल्लाह ताला हमें और अता कर दे, हमारे मशाइख को भी अता करे। मोमिन जो है जो खैर अपने लिए चाहता है वही इनके लिए भी चाहते हैं ताकि मोमिन बने। वल्लाह इमाम शाफी ने कहा देखो इमाम मालिक हमारे उस्ताद और इमाम शाफी दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मालिक ज़मीन पर है इल्मी एतबार से, और लैस बिन साद का जो मुकाम है समझो आसमान पर है। लोगों ने कहा ये कैसे? दुनिया में सारी शोहरत तो मालिक की है, लैस को कौन जानता है? कहा वही तुम्हें बताना चाहता हूँ। इमाम मालिक और इमाम लैस बिन साद में इमाम मालिक छोटे ही वाले हैं और लैस बिन साद बड़े, लेकिन बात असल है कि मालिक को अच्छे शागिर्द मिले, मालिक को अच्छे शागिर्द मिले और अच्छे साथी मिले, और लैस बिन साद को शागिर्द मिले तो नाकारे मिले, इसलिए वही रह गए। और इमाम मालिक के शागिर्दों के बरकत से इमाम मालिक आसमान पर पहुंच गए। दुआ करो। मैं अपनी कामयाबी का दोस्तों समझता हूँ ये मशाइख का साथ देना। पूरे दुनिया में जहाँ हमारे मशाइख हैं मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दुआएं देते हैं, यही असल में सबसे बड़ी कामयाबी है की दलील है। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों आप हज़रात इस्तिकामत पर बातें सुन रहे थे, इस्तिकामत पर बातें सुन रहे थे, बड़ी इल्मी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। हम भी चाहते थे कि और बातें हो, लेकिन शायद से कितनी तैयारी नोट करके लाए थे, अभी बाकी था लेकिन वो घड़ी देख करके ख़त्म कर दिए। कुछ शेख से गुजारिश करूँ आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में ये मौजू इस्तिकामत का तकरार चाहिए, बार बार होना चाहिए, मुख्तलिफ मजलिसों में होना चाहिए ताकि इस्तिकामत हमारे अंदर पैदा हो। और आज सबसे बड़ी कमी इस्तिकामत की है, इस्तिकामत की बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। दोस्तों हमने कुरान पाक सूरत तौबा की आयत नंबर 100 पढ़ी है, 100 नंबर।
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اللہ رب العالمین نے یہاں 3 اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے. وہی آج کی مجلس میں آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے اور امید ہے کہ سنجیدگی سے سمجھیں گے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ابدا ذالک هو الفوز العظیم. اللہ اکبر. دوستو اچھی طرح سے سمجھو, یہاں 3 قسم کے جنتیوں کا تذکرہ ہے. وہ خوش نصیب, وہ اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا, وہ 3 قسم کے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. مہاجرین ہیں وہ لوگ جو سبقت کیے, مہاجرین ہیں. مہاجرین کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ 2 طرح کے تھے, ایک مہاجرین تھے اور ایک انصار تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے میں پیدا کیا, 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کی زندگی گزاری, 13 سال مکے میں رہے, وہیں ایمان اسلام کی دعوت دیتے رہے. لیکن ایمان لانے والوں کے ساتھ یا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ حضرات جانتے ہیں, ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. جب تنگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی. اب کلمہ پڑھنے والے بلکہ فرض قرار دے دیا گیا کہ اب مکہ چھوڑ کر کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. ساری چیزیں, جائیداد, پراپرٹی, کاروبار, بسا اوقات ایسا بھی وقت آیا ہے کہ گود سے بچہ چھین لیا گیا ہے. بچہ چھین لیا گیا, ماں بیچاری 8 دن تک ایسے دھوپ میں جا کے روتی. کیوں؟ شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہی تھی. سسر والے پہنچ گئے, کہا کہ یہ میرے نواسہ ہے, جانے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. ام سلمہ گود سے دودھ پیتے بچے کو ظالموں نے چھین لیا. کہا جانا ہے تو بغیر بچے کے جاؤ. صحابی نکل گئے. بیوی وہاں رہ گئی, بچے کو گود سے چھین لیا, لے کے چلے گئے. بعض روایتوں میں آتا روزانہ یا ستاتی تھی. تو ماں جہاں گود سے بچہ چھینا گیا تھا اور شوہر جدا ہوا تھا, وہیں بیٹھ کر کے صبح سے شام تک روتی رہتی تھی کہ کہیں کی نہیں رہ گئی. لیکن ایمان سے سودا نہیں کرنا. ایک دن کوئی عقل مند انسان گزر رہا تھا, دیکھا وہ بیچاری رو رہی. کیا بات ہے؟ رونا اس بات پر ہے شوہر ہجرت کر گیا اور میکے والوں نے بچے کو میرے گود سے چھین لیا. پھر اس نے کچھ رحم و کرم کیا, کوشش کی تو بچے کو دلوایا اور ہجرت کی. اتنی مشکلات کے ساتھ ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے ان کو کہا جاتا ہے مہاجرین, جیسے ابو بکر, عمر اور بہت سارے رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابہ کا ایک گروہ ہے. دوسرا صحابہ تھا طبقہ جن کو کہا گیا انصار مدینہ. انصار مدینہ کون ہے؟ مدینے کے اوس اور خزرج اصل باشندے جو تھے, جنہیں والذین آووا کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ایمان کو بسا رکھا تھا, ایمان والوں کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا. جو بھی ہجرت کر کے آتا اہل مدینہ ان کو بڑی فراخ دلی سے استقبال کرتے. اللہ کے رسول کی مدد کی, صحابہ کی مدد کی, مہاجرین کی مدد کی, اس لیے ان کا لقب پڑ گیا انصار. اور یہ لقب اللہ نے آسمان سے دیا ہے, قرآن مجید میں ہے, انصار اور مہاجرین. تو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین, سبقت کرنے والے پہلے لوگ جو تھے ان میں ایک مہاجرین تھے اور دوسرے انصار. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو گیا. اسی لیے صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ.
اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارے صحابہ ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کا جو مقام ہے وہ جانتے ہیں. ایک ہی قوم ہے کہ نب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے نبی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے جن درخت کے نیچے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے. بیعت رضوان کہا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ دونوں تو جنتی ہوئے. کون؟ انصار اور مہاجرین. لیکن ایک تیسری قوم کا تذکرہ کر دیا. تیسری قوم اللہ انصار سے بھی راضی اور کس سے راضی؟ مہاجر. والذین اتبعوہم بإحسان. اور جو لوگ انصار و مہاجرین کی نیکیوں کی اتباع کریں گے اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. اب سوال یہ ہے کہ تیسرا گروہ کون ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان. جو ان انصار و مہاجرین کی اتباع کریں گے. یہاں جمع کا صیغہ ہے. والذین اتبعوہم. اور وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو انصار اور مہاجرین کی اتباع کریں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے بھی راضی ہے اور اللہ ان کو ایسا دے گا کہ وہ بھی اللہ سے خوش ہو جائیں گی. پتہ چل گیا دوستوں تین گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. ایک ہے مہاجرین اور دوسرے ہیں انصار. اب تیسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے جو ساری زندگی اس گروہ کی اتباع کریں گے؟ اچھائیوں کے اندر اتباعوہم بإحسان. انہوں نے جتنے نیک کام کیے ہیں ہر نیک کام میں ان کی اتباع کریں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر دنیا کے اندر کوئی ہو سکتا ہے تو جماعت اہل حدیث ہو سکتے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان. کیوں؟ الحمدللہ. امام اوزاعی کا کلمہ تذکرہ کر رہے تھے. اوزاعی کے نام یہ سوری کا اس کا کول پیش سفیان سے. ایک ہے امام اوزاعی. امام ابو عبد الرحمن ابو عمر عبد الرحمن الاوزاعی بڑے ٹاپ کے ہیں. کہتے ہیں ذرا سمجھو کہ اب ہمیں پتہ چل گیا دوستوں ہم کو کس کی اتباع میں لگاتے ہیں؟ انصار اور مہاجرین کی. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا نہیں فیصلہ ہے. والذین اتبعوہم بإحسان. ان کی نیکیوں میں جو ان کی اتباع کریں گے انصار کی مہاجرین کی اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کان یقال. اگر سلف کہتے ہیں وہ بھی تابعین کان یقال تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہمیشہ سے صحابہ تابعین تبع تابعین سب میں یہ بات عام تھی. کانا یقال. اور ایک ہوتا تو کہتے فلاں کہتا تھا تو ہوتے کہتے فلاں کہتے. یہاں یقال ہے کیا مطلب؟ یعنی ساری امت کے لوگوں میں یہی مشہور تھا، یہی بات عام تھی. کیا کہ خمس کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابہ جو مہاجرین اور انصار ہیں جن سے اللہ راضی اور جن کی اتباع کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے، وہ اصحاب رسول 5 باتوں پر عمل کرتے تھے. کتنی باتوں پر؟ یہ 5 صحابہ کرام 5 باتوں پر تھے. کان جو کان، یہ جملہ یاد رکھنا، یہ کہا جاتا یعنی یہ بات مشہور تھی، یہ بات بڑی مشہور تھی کہ اصحاب رسول 5 باتوں پر عمل کرتے. دوسرا سمجھے کہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے پی ایچ ڈی اور ڈبل پی ایچ ڈی کی بڑا ریسرچ کیا کہ ہاں یہ مقام صحابہ کو کیوں ملا، اتنا اونچا مقام کہ جو انصار مہاجرین کے راستے پر چلے وہ بھی جنت میں گیا. آخر کیا کمال تھا نفوس قدسیہ کے اندر. یہ صحابہ جو تھے اصحاب رسول کے اندر کیا کمال تھا.
ریسرچ کیا تو سلف نے کہا 5 باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور آج اگر اجازت ہو تو وہی 5 باتیں سنا کے بات ختم کر دیں گے. راضی ہیں؟ نمبر 1، 5 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1، لزوم و جماعت. لزوم و جماعت، سب سے بڑا کمال صحابہ کا تھا لزوم و جماعت. وہ ٹولیوں میں تقسیم ہونے کے بجائے ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ جماعت سے جڑ کر کے. کس سے جڑ کر کے رہیں؟ اب جماعت سے کون مراد ہے؟ آپ تو بڑی جماعتیں ہیں، ہاں، ایک دو جماعتیں تو نہیں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں. بلکہ آج کوئی پولیس کیس ہو تو پوچھتا کس جماعت سے آدمی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ بڑے فرقے ہیں. تو وہ لزوم و جماعت تھی. صحابہ کرام جماعت کے ساتھ تھے. جماعت کس کو کہتے ہیں دوستو؟ اب دوسری حدیث آئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 72. ایک ہٹا دیا آپ نے. یہ تو یہودیوں میں 72 تھے. اس امت میں کتنے ہو گئے؟ 73. 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقے. اللہ اکبر. ان 73 فرقوں میں ایک حق پر ہوگا. جب پوچھا گیا کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. اور ایک روایت میں آگے جملہ کیا؟ وہی الجماع. یہ ہے جماع، وہی الجماع. کیا مطلب ہوگا؟ صحابہ آپس میں سیاسی اختلاف تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ امیر معاویہ تو حضرت علی کا سیاسی اختلاف ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اختلاف کیا. سیاسی اختلاف تو ہوا، لیکن الحمدللہ کبھی مذہبی دینی اختلاف صحابہ آپس میں نہیں ہوئی. اختلاف سے بچتے رہے. وَلُزُومُ جَمَاعَةٍ. صحابہ کرام جو تھے سب سے بڑا پہلا عمل تھا لزوم و جماعت. وہ جماعت کی زندگی گزارا کرتے تھے. کوشش کرتے اجتماعیت باقی. کیا باقی رہے؟ اجتماعیت. اور اجتماعیت ہی میں سب سے بڑا کمال ہے. نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. اے لوگوں، اجتماعیت اور جماعتی زندگی گزارنا یہ اللہ کی رحمت ہے. والفرقۃ عذاب. اور آپس میں تفرقہ کرنا یہ قسم کا عذاب ہے. تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب اجتماعیت چھوڑنا گناہ ہے. اسی لیے اجتماعیت کی توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ٹولیوں میں اور فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ امت کو اختلاف سے بچائے. الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. یہ ہے میرے بھائی جماعت. تو آپس میں کبھی مسائل میں سینکڑوں اختلاف تھے فروعی مسائل میں، لیکن کبھی الگ جماعت کسی نے نہیں بنایا. اب آگے بڑھیں. مسند احمد بن حنبل کی روایت اور بڑی ساری کتب کی 4-5 روایتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے سے استقامت کی بات کر رہے تھے. اے لوگو علیکم بالجمعۃ، غور سے سنو، علیکم بالجمعۃ والجماعۃ، علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والمسجد. اے لوگو خبردار، لڑ کر کے جھگڑ کر کے 3 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا. اور ایک روایت میں 4 چیزیں، علیکم بالجمعۃ والجماعۃ، علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والمسجد والعامۃ. یہ 4 جملے آئے ہیں حدیثوں کے اندر. آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں خبردار، اگر تم چاہتے ہو کہ دین اسلام غالب رہے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے، اور اگر چاہتے ہو ہمیشہ تمہیں عروج ملے، تو 4 باتوں پر عمل کرنا. نمبر 1، علیکم بالجمعۃ. جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا، خصوصاً اس زمانے میں. ہم کہتے ہیں دوستو یاد رکھنا،
اگر 5-10 نہیں 10 کلومیٹر سے دور آنا پڑے تو اہل حدیث مسجد میں ضرور آؤ. کیوں؟ اہل حدیثی ایک مسجد ایسی ہے جہاں جمعے کے دن کچھ سیکھنے کا. کیوں؟ ہندوستان کے بہت بڑے ادارے میں مدینہ مسیحی کا میرا سینٹ رابعہ رہا، نام نہیں لیتا، ہندوستان کے بہت بڑے ادارے میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے دینی، وہاں سالانہ جشن منایا جا رہا تھا. جشن منایا جاتا. قاری عبد الباسط آئے تھے، خلیل حسری آئے تھے، فلاں آئے تھے، امام حرم بھی آئے تھے، بہت سارے لوگ آئے تھے اور جمعہ پڑھا لوگوں نے. چونکہ عالمی کانفرنس تھی اس لیے کچھ صحافی بھی سعودیہ سے آئے ہوئے تھے. تو مدینہ سعودیہ میں ایک پرچہ نکلتا تھا، اوقات پتہ نہیں آج کل نکلتا ہے ابھی جامعہ کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا. تو جمعے سے کانفرنس شروع تھی، سنیچر کے دن ہفتے میں آیا جمعۃ بلا خطبۃ. میں نے ہندوستان میں ایک ایسا جمعہ پڑھا جو بغیر خطبے کے، آج تک زندگی میں نے بغیر خطبے کے جمعہ پڑھا ہی نہیں، لیکن بس ہندوستان میں پڑھا جمعۃ بلا خطبۃ، جمعہ پڑھا لیکن بغیر خطبے کے. خطبہ تو ہوا، کھڑے ہوئے 1.5 منٹ میں قرات کے ساتھ خطبہ پڑھ دیا، 1.5 صفحہ پہلے میں اور 1 صفحہ بعد میں، خطبے کا نام ہے خطبہ علمی، اور پڑھ دیا. اب اتنا تو وہاں حمد و ثنا میں گزر جاتا ہے. اس کے بعد کھڑے ہو نماز پڑھو، جماعت پڑھ. وہ خطبہ ہوا لیکن نہ ہونے کے برابر. تو پیپر میں دیا کہ میں نے ہندوستان میں ایسا جمعہ پڑھا جمعۃ بلا خطبۃ، ایسا جمعہ پڑھا جو بغیر خطبے کے تھا. میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تقریباً 1812 ہجری عیسوی میں، کتنے میں 1812 عیسوی میں سب سے پہلا مرد مجاہد جو جمعے کے خطبے کو اردو میں شروع کیا اور علانیہ طور پر کہ امت کی اصلاح ہو، جمعے کا خطبہ، جمعے کا مقصد پورا ہو، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں. دہلی کے جامع مسجد سے جمعے کا خطبہ شروع کیا، اور یہ سنت حسنہ جو مردہ ہو گئی تھی انہوں نے زندہ کیا. اور الحمدللہ اس کے بعد اب تو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خطبہ سامعین کے زمانے میں نہ ہوتا ہو، الحمدللہ. تو اس لیے دوستو، ہفتے بھر میں جو ایمان مرجھایا رہتا ہے، اگر اس کی ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، کام چھوڑ دیا ہے، اس کو چارج کرنا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ جمعے کا خطبہ ہے. اب آپ ذرا سوچیں، اگر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس علاقے میں جمعے خطبہ جو آدھے گھنٹے سے کم کہیں نہیں ہوتا ہوگا، کیا خیال ہے؟ اگر واللہ میرے بھائیوں، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا علیکم لزوم جماعت، صحابہ اجتماعیت چاہتے، نوک جھونک. علامہ حالی کہتے ہیں جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خلش آئندہ تر تھا. ارے لوگوں، تمہارے اتفاق سے زیادہ صحابہ کا لڑنا جو ہے خیر و برکت کا تھا. کیوں لڑے؟ لیکن مسجدیں الگ نہیں ہوئی، مدرسے الگ نہیں ہوئے، فرقے نہیں ہوئے. اور تم تو ماشاءاللہ سب کچھ ہو کر کے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دن مسجد کے امام سے جھگڑا ہو جائے تو دوسرے دن دوسرے مسجد کے لیے رسید چھپا دی جاتی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں. لوگوں جماعتیں، تو آپ علیکم بالجمعۃ، جمعہ پڑھو. آئو میرے بھائیوں، واقعی بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر صدق کے دل سے ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے شیخ، ہمارے دنیا دار، بزنس مین، کاروبار، دنیا میں مشغول رہنے والے لوگ، اگر جمعے کے دن کہیں کتنے بھی دور ہوں، اگر قربانی دے کر کے اول وقت مسجد میں آ جائیں اور جمعے کا خطبہ سن لیں، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سال میں کتنے خطبے ہو گئے؟ 32، 54 یا 53، کبھی 54 خطبے. اب 54 آدھے گھنٹے کی آپ نے کلاس لے لیا.
PhD کے لیے بھی اتنے کلاس نہیں لیتا جتنا ایک سال بھر میں مسلمان اہل حدیث کلاس لے لیتا۔ کون سا گھر ہے جہاں جہالت رہی؟ کون سا بزنس مین ہے جو علم نہ رکھتا ہو؟ کون سا کسان ہے جس کے پاس علم نہ ہو؟ تو اگر ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تمہیں صحابہ جماعتی زندگی گزارتے تھے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے، علیکم بالجمعۃ، جمعے کی پابندی کرو دوستو۔ اول آؤ، تھوڑی تھوڑی باتوں میں خطبہ ذرا لمبا ہو گیا صبر کر لو، اگر امام کے ترستی سے کچھ لڑائی ہو گئی صبر کر لو، امام نے ذرا جھڑکی دے دی یا صدر نے کسی بات پر ڈانٹ دیا تو صبر کر لو، جھاٹا انہوں نے جھگڑا ان سے اور نظرہ مسکین مسجد پہ اترتا ہے، مسجد سب سے پہلے چھوڑتا ہے۔ دوستو یہی سب سے بڑا نقصان ہے جو صحابہ کے منہج سے ہم ہٹے ہیں، برداشت کرنے والے بن جاؤ۔ لوگوں جمعہ علیکم بالجمعۃ، جمعہ پڑھو۔ نمبر 2 والجماعت، اور جماعت سے چمٹ کر کے رہو۔ جمعہ اور جماعت سے چمٹ کر کے رہنے کے لیے اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ نمبر ایک شام سے فتح شام کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے واپس مدینہ، جاویہ مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں بڑا زبردست خطبہ دیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، آج میں تمہارے درمیان ویسے کھڑا ہوا ہوں اور خطبہ دے رہا ہوں جیسے ہمارے درمیان اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے خطاب دیا تھا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا خبردار میرے صحابہ کو گالی نہیں دے گا، اور خبردار کبھی کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں نہ آنا، نہ جانا، نہ بیٹھنا۔ اور نمبر 3 خبردار جماعت سے جڑ کر کے رہنا، اگر شیطان سے بچنا ہے تو جماعت سے جڑ کر کے رہنا۔ پھر آپ نے دوسری حدیث کے اندر کیوں شیطان اگر جماعت کے ساتھ آپ ہیں تو شیطان بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر آپ جماعتی ہیں، دونوں ایک کمرے میں سوتے ہیں، بازو گھر میں سوتے ہیں، شیطان نے تھکیہ دے کر کے آپ کو سلا دیا اور فجر کی نماز غائب ہو گئی، ادھر یہ آئے دیکھا آج ہمارا دوست نہیں ہے، پہنچتے ہی ٹیلی فون کرے گا، ممکن ہے مسجد مت دیکھے وہیں سے، کیوں؟ آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو جگایا، شاید نیند لگ گئی، اچھا کل آئے گا تو نکلنے کے پہلے آپ کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لے گا۔ دیکھیں اگر آپ جب اجتماعیت میں جڑے رہیں گے، شیطان آپ کو بہکائے گا تو آپ کا ساتھی آپ کو سدھار لے گا۔ اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی روایت میں بڑی عجیب سے بات ہے، اللہ رسول فرمایا بھیڑیا جو ہے ان للانسان ذئب کذیب ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، لوگوں جیسے بکریوں کا ایک بھیڑیا ہوتا ہے ایسے انسانوں کا بھی ایک بھیڑیا ہے۔ کس کا بھیڑیا ہے؟ انسانوں کا ایک بھیڑیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا پھر 3 قسم کی بکریاں ہیں، انسان شیطان ان بکریوں کو جلدی قبضہ کر لیتا ہے، الصادہ والقاسیہ والناہیہ۔ میرے بھائیو صحابہ اجتماعیت کی زندگی گزارتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کرنا، لڑنا، جھگڑنا یہ کبھی نہیں انہوں نے کیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین پر عمل کریں۔ جہاں دیکھیں مسجد الگ ہو رہی ہے، مدرسے میں اختلاف ہو رہا ہے، طرح کے اختلافات ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو صحابہ کا طریقہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ 3 قسم کی بکریاں ہیں جن کو بھیڑیا سب کریا کرم کر دیتا ہے، کوئی بچا نہیں پاتا اس بکری کو۔ ایک سادہ ہے، دوسری کاشیہ ہے اور تیسری ناہیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ الشاذہ، القاشیہ، الناہیہ۔ 3 قسم کی بکریاں۔ ایک سادہ ہے، سادہ کہتے ہیں شذوذ الگ ہو جانا، وہ بکری ہے جو کہتی ہیں یہ چرواہا بھی بیوقوف ہے اور ہماری یہ جتنی بکریاں سہیلیاں یہ بھی کمبخت ہیں، ان کو کچھ پرواہ نہیں، بس یہیں پڑی رہتی ہیں، یہیں پڑی رہتی ہیں۔
समझ गए ना, यही पड़ी रहती हैं, यही घसा पीटा चारा खाती हैं। हम बड़ी होशियार है, चरवाहे को छोड़ो और अपनी जमात बकरियों को छोड़ो, ये पहाड़ के पीछे बड़ा अच्छा चारा है, हरा हरा, वो बड़ी अकलमंद बनी बेवकूफ बकरी। अपने अमीर को चरवाहे को छोड़ा और किसको छोड़ा? जमात चली गई। भेड़िया देख रहा था, अकेला पाया, उठा ले गया, चीर फाड़ करके सारा क्रियाकर्म कर दिया। नंबर 2, कितनी प्यारी निशान अल्लाह सुबह। नंबर 2 अन्नाहिया, क्या? अन्नाहिया, अशाता, अलकासिया व नाहिया। नंबर 1। नंबर 2, जब शाम को चरवाहा बकरियों को चरवाहा लेकर के आने लगता है, जहां बकरियों के रहने का इंतजाम है, तो अब उसके अंदर बकरियां कमजोर भी हैं, बूढ़ी भी हैं, जवान भी हैं, कुछ बीमार भी हैं, तो चरवाहा सबको साथ लेके चलता है, भागने वाली को रोकता है, पीछने वाली को खींचता है। लेकिन एक बकरी कहती है ये भी बेवकूफ है, चरवाहा भी उल्लू है, नहीं चलता। और बकरा इन बूढ़ी घिसी पीटी बकरियों के पीछे कब अपना बड़ा होशियारी दिखाए, सबको छोड़ करके इनके साथ हम तो आज सबको छोड़ दूंगी, तेज जा करके बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगी। वो बड़ी होशियारी दिखा रही थी। अपनी जमात को, अपने अमीर को समझ लो, अपनी चरवाहे को छोड़ा और अपनी जमात को अब बड़ी तेजी के साथ चली गई अकेले। अब बहुत खुश हो रही, मैं अकलमंद हूं। शैतान तुझसे अकलमंद है। शैतान देखा अकेली जा रही है, पकड़ा लेके जंगल में चला गया, चीर फाड़ करके सब कुछ बराबर कर दिया गई। और एक तीसरी है नाहिया। नाहिया ये क्या है? ये भी बड़ी अकलमंद थी, तीनों डूबी, शाजा भी गई, कासिया भी गई और नाहिया। नाहिया कौन है? सोचती है कि ये धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों? चरवाहा जिम्मेदार है, वो सबको लेके चलेगा, लगड़ी को भी लेके चलना है, बूढ़ी को भी लेकर चलना है, मरीजों को भी लेकर चलना है, और बड़ी तेज तर्रार ताकतवर सेहतमंदों को भी लेकर चलना है। और कभी बच्चा है तो बच्चे को कंधे पर रख करके चलना है। और माशाअल्लाह अब की तो मैंने देखा कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा बकरियां हमने आपके इलाके में देखा। जिस गली में देखो हजारों, और हमारे साथी तो गिन रहे थे 1000 है कि 1500 रास्ते में गिन रहे थे। अब आप बताएं, चरवाहे की जिम्मेदारी है सबको लेके चलना, ऊंच नीच देखना, गरीबों बीमारों का ख्याल रखना, लगड़े का ख्याल रखना, मरीजों का ख्याल रखना, बूढ़ों का ख्याल रखना। अगर चंद उसमें बड़ी तेज तर्रार है, उनके लिए पूरी जमात तो छोड़ी नहीं जा सकती। दोस्तों अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो अकलमंद बकरी क्या कही तीसरी? जाने दो, आराम करती रहो, ये तो पहुंचेंगे 8 बजे और है आधे घंटे का रास्ता। मैं 6 बजे अब क्या करूंगी, जाके के बैठी हूं, इंतजार कर रहे हूं। सोची अब तो मैं चलूंगी तो सिटी में शामिल दाखिल होने में उनको पकड़ लूंगी। और सारी बकरियां लेके चला गया चरवाहा। और ये बड़ी जो मैडम थी, मेढक नहीं, मैडम थी उनकी, बड़ी होशियार पढ़ रही थी, बड़ी सयानी बन रही थी, आराम कर रही, अब जाऊंगी, अब जाऊंगी, अब जाऊंगी। उधर भेड़िया देखा अकेली बैठी है मैडम, पकड़ा और तीनों को खत्म करके सत्यानाश कर दिया। आपने फरमाया जैसे इन बकरियों का शैतान भेड़िया है, ऐसे ही मोमिनो तुम्हारा भेड़िया है, लेकिन तुम्हारा भेड़िया शैतान है। जहां इंसान जमाती जिंदगी, मस्जिद से और जमाती जिंदगी को, साथियों को अब छोड़ा अलग हुआ, कहीं मिर्जा इंजीनियर हड़प कर लेगा, काली पगड़ी बांध करके साहबा को गाली देते थे, काली पगड़ी से दादा कमबख्त का दिल काला हो गया। फिर ये क्या कहेंगे, इनको छोड़ा, जमात छोड़ी, किताब सुन्नत छोड़ा, मस्जिद नहीं, मैं इससे सब कुछ कर लेता हूं।
بات کیسا بھی ہو لیکن بات تو حق کی کہتا ہے. اللہ اکبر. کوئی گامدی کے پیچھے گیا, کوئی اس بردر کے پیچھے گیا, اس کوئی سسٹر کے پیچھے گیا, منہج اور سارا عقیدہ اس نے ختم کر دیا. کیوں؟ جماعت کو چھوڑا, مسجد کو چھوڑا, امیر کو چھوڑا, ساتھیوں کو چھوڑا. دوستو شیطان اچک لیتا ہے, اسی لیے انفرادی زندگی گزارنا بہت ہی خطرناک ہے. بات تو سخت ذرا ہوگی میرے بھائیو, لیکن اب حدیث کی شرح کرنے میں کچھ بات بلند ہو جائے, جذبات ابھر جائیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں, لیکن آج ہوتا یہی ہے. تھوڑی تھوڑی سے بات پر جماعت مسجد والے کچھ نہیں کرتے, یہ جماعت کچھ نہیں کر رہی, امیر سویا ہوا ہے. میرے بھائی امیر سویا ہوا ہے, سیکریٹری سویا ہوا ہے, مسجد والے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کر نہیں رہے ہیں. اس میں زیادہ خیر بنسبت ہے کہ آپ الگ ہو کر کے, ہاں کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ ہمارے مشائخ موجود ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت مینا کے میدان میں نماز, کتنی؟ اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھایا. کتنا؟ صدیق اکبر نے 2 رکعت پڑھایا حاجیوں کو مینا کے اندر. حضرت عمر نے پڑھایا, عثمان بن عفان پڑھاتے رہے, لیکن کچھ سالوں کے بعد عثمان بن عفان نے 4 رکعت پڑھانے شروع کر. کتنی؟ 4 رکعت. اب 4 رکعت مینا میں نماز ہونے اور جماعت کے ساتھ. کچھ لوگ عبداللہ بن مسعود سے ملنے کے لیے آئے, اور ذرا غور سے سنیں, ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ عبداللہ کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے حاجی کو مینا میں؟ کہا 2 رکعت. کہا 4 رکعت. کہا خلاف سننا ہے. کیا خلاف ہے؟ سننا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہو گئی, تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہو گئی. جب ظہر کی اذان ہو گئی تھوڑی دیر میں, تو دیکھا کہ سارے لوگ آئے, تو عبداللہ بن مسعود بھی آ کر کے اللہ تکبیر تحریمہ باندھ لیا. اب وہ دونوں جو سوال پوچھے تھے کہ مینا میں 2 رکعت یا 4 رکعت, سلام پھیرتے ہی عبداللہ بن مسعود کو پکڑا. حضرت آپ نے کہا سنت تو 4 رکعت ہے, 2 رکعت, آپ نے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ جماعت کھڑی ہوئی تو آپ شامل آ گئے, الگ کیوں نہیں پڑھے؟ کہا دیکھو ایک رخصت ہے اور کیا ہے, عزیمہ ہے. یعنی 2 رکعت پڑھنا سننا ہے, عزیمہ نہیں ہے. اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. ایک مستحب عمل ہے. اگر ہم ابھی ایک مستحب عمل کو بیس بنا کر کے ہم ابھی مینا میں الگ پڑھنے لگیں گے تو کل 2 جماعتیں ہو جائیں گی, 2 مینا بن جائے گا, حاجیوں کو 2 گروہ بن جائے گا. تو یاد رکھنا اس مستحب عمل کی وجہ سے جتنا ہمارا فائدہ ہوگا, اختلاف سے اس سے 100 گنا زیادہ امت کا. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا اگر ہم صبر کر لیں, برداشت کر لیں, سمجھ گئے نا, اور الگ مسجد, الگ مدرسہ, الگ جماعت نہ بنائیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ خیر و برکت ہے. الجمعۃ والجماعۃ والمساجد, مسجد کو لازم پکڑنا. میرے بھائیوں صحابہ کا طریقہ کیا تھا آگے بتائیں گے. مسجد کو لازم پکڑنا, مسجد کو لازم پکڑنے کا مطلب چلیں آگے بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو نمبر پہلی چیز لزوم جماعت. نمبر 2 کیا ہو گئی؟ وہاں نہیں, وہ تو ایک ہی چیز ہے. علیکم بالجماع, لزوم و جماعت. اسی میں اجتماعیت کے بارے میں نے کہا, جمعہ ہے, جماعت ہے, سب کچھ ہے, ورنہ ایک ہی ٹائم ختم ہو جائے گا, وہ گھڑی ہم سے تیز چل رہی ہے. ہاں. نمبر 2 اتباع سنت. اتباع اللہ اکبر. دعا کرو میرے بھائی اہل حدیث, تم کو تو سنت پر عمل کرنا چاہیے. اتباع سنت. گردن کٹ جاتی تھی لیکن کوئی صحابی کبھی سنت کے ساتھ سمجھوتا. آپ ذرا سوچیں, اگر قبر سے اٹھاؤ جس نے یہ مسجد بنائی ہے, سب سے پہلے جب جس نے مسجد بنائی, اگر اس کو قبر سے اٹھا کے پوچھا جائے ہاں صاحب کیسے, کہا بس کیا بتائیں, وہابی کہہ کے کہ پورا محلہ ہمارا بائی کاٹ کر دیا تھا.
اگر وہ سنت کے ساتھ سمجھوتا کر لیے ہوتے تو آج یہ مسجد نہ بنی ہوتی. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ساری چیزیں کب بنی ہیں؟ ہمارے سلف سنت کو چھوڑتے نہیں تھے. ابھی ہمارے استاد محترم شیخ انیس الرحمان دبئی آئے ہوئے تو قصہ بتایا. شیخ بڑا عجیب, تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں, بڑا عجیب, شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے. کہتے ہیں ایک یہاں ساؤتھ انڈیا میں ایک مولانا فقیر اللہ پنجابی آئے تھے. نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا. جب بنگلور میں قریشی بھائی جو تھے, جو سب سے پہلے وہاں اللہ نے کتاب و سنت سے نوازا, انہوں نے وہ مسجد بنائی اور چھوٹی سے 4 مینار چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنائی. تو کوئی ایک عالم تھے, بریلوی عالم, انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا. پورے مناظرہ پورے علاقے میں بڑا مار پیٹ ہنگامہ, دنیا بھر کی چیزیں, اور بڑی زبردست تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے جو ابلیس تھا اسی کے چیلے سب پیدا ہو گئے. کہاں؟ بنگلور کے اندر. بڑی تکلیف دی. تو مناظرہ کرتا تھا, میں مناظرہ کروں گا. اور اس وقت ساؤتھ انڈیا میں بھی علماء کی بہت کمی تھی. اب تو الحمدللہ بہت علماء ہو گئے, بڑی کمی تھی. اسی لیے سید اسماعیل رائے درگی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے اگر نعت والے مولوی نہ ہوتے تو ہمارے یہاں مدرسہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا تھا. کیوں؟ مدرسہ قائم کر لے تو کوئی مولوی نہیں ملتا تو پڑھانے والا. سمجھ گئے؟ کہا یہ حالت تھی. تو بہت چیلنج کیا. تو جو قریشی تھے انہوں نے لیٹر لکھا شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بعد کوئی مولوی آیا ہے بڑا تنگ کر رکھا ہے, اب مناظرے کا چیلنج کرتا ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد مولانا فقیر اللہ پنجابی کو بھیجا مناظرے کے لیے. وہ آئے, مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور مولانا ابو القاسم سے بنارسی آئے. ان تینوں نے آ کر کے چیلنج کیا اور تقریریں شروع کی. تو مولوی کہاں گیا بنگلور سے آج تک پتہ ہی نہیں چلا, کہاں غائب ہو گیا وہ آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا. تو مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے, مولانا صاحب بنارسی چلے گئے, لیکن مولانا فقیر اللہ کو لوگوں نے روک لیا, یہاں رک گئے. تو پورے کام کرتے رہے. پھر وہی پیارم پیٹ میں کہیں جا کے آواز ہوگی, ہاں وہاں جا گئے. تو ان کے ایک بیٹے تھے مولانا عطا اللہ, سنت والو اتباع سنت, سنت کی اتباع. آج اہل حدیثوں کے سب سے بڑی کمی سنت کی اتباع ہے. سنت کے صحابہ اتباع کرتے تھے. ہمارے اسلاف ابھی تک مولانا عطا اللہ پنجابی رحمت اللہ علیہ, ابھی 2 ہفتے پچھلے مہینے سے بتایا شیخ انیس نے, کہا ان کے بیٹے مولانا فقیر اللہ عطا اللہ پنجابی جو تھے وہ عمر آباد مدرس تھے, اور کبھی کبھار سال میں 1-2 مرتبہ حکومت کی طرف سے کوئی حکومت کا آدمی آتا, ڈائریکٹر کا معائنہ کرنے کے لیے. تو کہا جب وہ آئے تو سب کے لیے کھڑا ہونا پڑ جاتا تھا. ضروری کیا تھا؟ ڈپٹی آئے تو کھڑا ہو جانا, اور پہلے بتا دیتا ہاں فلاں دن آئے گے. واللہ ذرا دیکھو اہل حدیث, شرم آنی چاہیے ہم کو. ہماری جماعت صحابہ کی جماعت ولدوم جماعت گردن کٹ جائے, سنت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا تھا. مولانا عطا اللہ پنجابی رحمت اللہ علیہ کلاس میں پڑھاتے تھے. اگر پتہ چل جائے کہ یہاں آج صبح آنے والا ہے تو سوچتے تھے کہ اگر وہ کمبخت آیا اور میں کھڑا ہو گیا تو حدیث کی مخالفت ہوگی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کسی کے تعظیم میں کھڑے نہیں ہونا. تو کیا کرے؟ اللہ قبر کو, ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, اور ہم سب کو سبق حاصل کروا دی. ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پر آس میں نے آپ کو دے مارا. ہم ذلیل اور خوار ہو رہے سنت کے چھوڑنے کی بنا. واللہ کہتے ہیں اگر پتہ چل جاتا کہ آج آنے والا ہے, آج وہ آنے والا ہے, تو سے پہلی گھنٹی موڑا آتا اللہ آتے تو بیچارے کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ اس لیے کھڑے ہو جاتے وہ آئے گا پھر کھڑے ہو گئے
کی مخالفت ہوگی ہم بیٹھے ہی کہ نہیں، آج ہم کھڑے رہیں گے، یعنی تاکہ حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ وہ پورے 2 بجے دن تک کبھی کھڑے رہتے تھے، پورا سبق جو ہے کہتی ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ اگر وہ آ گیا ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑا ہونا سنت کے یہ تھا ہمارے صحابہ کی اتباع سنت۔ مولانا امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑ رہے تھے، انگریزوں کو مقابلہ کر رہے تھے، اللہ اکبر، جب انگریز نے جیل میں ڈالا اور ایسا پتا چل گیا کہ ہاں جتنے بڑے کیس ہیں سب میں ملوث ہے، مولانا امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، سزائے بامشقت۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا دی جائے گی؟ سزائے موت۔ اللہ اکبر، تاریخ آ گئی، جیل سے نکالے گئے، سولی کے تختے کے نیچے جب کھڑے کیے گئے تو کہا کہ بس دیکھ لو، اب تمہیں 2 منٹ کا وقت ہے، اگر کچھ کہنا ہے تو کہو، تمہارے بچوں کو پیغام پہنچا دیں گے۔ کہنے کا کوئی فکر نہیں بچوں کی، اور قدم قدم آگے جا رہا ہے، سولی کے تختے پر پہنچے تو ہنسنے لگے، بڑا خوش۔ انگریز پریشان، زندگی میں پہلا میں نے وہابی مسلمان دیکھا کہ سدائے سولی کے تختے پر کھڑا ہوتا ہے تو ہنس رہا ہے۔ ہم نے تو آج تک جس کو سولی دیا تختے کے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیسی قوم ہے؟ کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا بہت خوشی ہے، آج تمنا پوری ہو گئی، تم سولی پر لٹکاؤ گے۔ جس رب کی رضا کے لیے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے، اسلام کے تحفظ کے لیے، آج اس کی ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو جائے گی۔ انگریز نے کہا اچھا، اس کو مارنے میں، گردن مارنے میں، سولی لٹکانے میں اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ ہم ایسی سزا نہیں دیں گے جو، اللہ اکبر، ایسی سزا کیوں دیں اس وہابی مولوی کو جس میں اس کو خوشی ہو؟ کینسل کیا۔ پھر فیصلہ لندن گیا، کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ فیصلہ ہوا کہ ایسی سزا نہیں دینا جس سزا میں اس کو کیا ہوتی ہے۔ انگریز کو پتا چلا کہ ہاں ان کو سنت سے بڑی محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ سنت پر۔ ہتھ کڑی لگایا، جیل سے نکالا، اور میدان میں لا کر کے نائب کو کہا اس کی داڑھی چھیل دو۔ کیا کرو؟ داڑھی چھیل دو۔ ہتھ کڑی لگی تھی ہے ہاتھ میں داڑھی چھیل رہے تھے، اور مولانا ایسے ہی ہاتھ پر پکڑتے، روک لیتے ہتھ کڑی لگے ہوئے، اور اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سولی کے تختے پر ہنس رہے تھے، اور آج نائی داڑھی کاٹا تو رو رہے ہیں۔ جج نے پوچھا، انگریز نے، اب سمجھ میں آیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اصل میں رو رہا ہوں، وجہ یہ ہے، کہتا ہوں کہ اے داڑھی تو خوش نصیب ہے، اور یہ جو ہے بد نصیب ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا شہادت ملتے ملتے مجھ کو محروم کر دیا گیا، لیکن داڑھی ہم سے زیادہ خوش نصیب، کیوں؟ ہماری داڑھی شہید ہو رہی ہے، ہماری داڑھی شہید ہو رہی ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم سے خوش نصیب تو ہماری داڑھی، کیوں؟ اس کو شہادت نصیب ہوئی، اور تو بدبخت ہے، تجھے شہادت نصیب، تجھ سے خوش نصیب تو تیری داڑھی تھی۔ اللہ اکبر، میرے بھائی، داڑھی انگریز کاٹے تو کہتے شہید ہو گئی، اور آج ہمارے اہل حدیثوں کو داڑھی سے اتنی دشمنی کی کھجلی ہوتی ہے، میڈم پسند نہیں کرتی۔ کہاں گئی اتباع سنت دوستو؟ وہ اتباع و سنتین۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، 15 منٹ ہے، ہاں بس تھوڑا سا مختصر کر دیتے ہیں کیونکہ باتیں بہت ہیں۔ اللہ اکبر، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
مکے گئے طبقات ابن سعد کی روایت صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو ان کی ادار جو تھی ٹخنے کے اوپر تھی. جب وہاں گئے تو مکے والے ان کے رشتہ داروں نے کہا ارے عثمان تم نے ناک کٹا دیا کیوں؟ اب لوگ کہیں گے ہجرت مسلمان ہوا ہجرت کر گیا، اس کو پورے پیر ڈھانپنے تک کے کپڑے نصیب نہیں ہے. کہا نصیب کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے. کہا بیٹے اچھا ایسا کرو تم یہاں ہو تو یہاں کے حساب سے یہاں والا لباس پہن لو اور یہ پرانا والا رکھ لو. کہا میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں، یہی ایک جوڑا پہن کے آیا ہوں. کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنا ایک جوڑا دے دیتے ہیں، پہن لو تاکہ ٹخنے کے نیچے تمہاری ادار ہو جائے. یہاں کے ماحول کے مطابق اور اپنی والی لپیٹ کے رکھ لینا، جانا تو محمد کے پاس پھر ان کے جیسے پہن لینا. کہا خبردار، ہاں کدار آئے تو اظہار حبی سوزنا، جس نبی سے ہم نے محبت کیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو ٹخنے کے اوپر اظہار پہنتے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہارا یہ کہنا جیسا دیس ویسا دیس، یہاں ہو تو ہمارے جیسے بن جانا، وہاں جانا تو محمد جیسے بن جانا. یہ ناممکنات میں سے ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور یہ ناممکن ہے کہ نبی کے سامنے رہے تو ان کے بن کر کے رہیں، اور نبی کے کو چھوڑ دے تو تمہارے جیسے بن کے رہیں. یہ کہہ کر کے انکار کر دیا. یہ تھی میرے بھائی اتباع سنت. دعا کرو ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشہور صحابی کو بھیجا روم بادشاہ کے پاس اپنا سرکاری سفیر بنا کر کے، جب محل میں داخل ہوئے اور آفس میں رومی بادشاہ، سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا سپر پاور ملک دو تھا، فارس اور روم. رومی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، لیکن سنت اس سے بھی بڑی ہوتی ہے. کیوں؟ سنت اللہ کا حکم ہے، اس کی بادشاہ پبلک بنایا اس کو. گئے تو اس نے عمر ابن الخطاب کے استقبال میں سونے کی کرسی بنائی تھی. کس کی؟ یہ پلاسٹک والی نہیں تھی کہ کوئی بڑا محمد صاحب چنا گڈی جیسا ہو تو ٹوٹ جائے گی. سونے کی کرسی بنائی، تخت پر بیٹھا اور ایک سونے کی کرسی رکھا تھا. حضرت صحابی جب گئے تو لازمی چیز کھجور کی گٹھلیوں کا گدا اور کھجور کی گٹھلیوں کے تکیا پر سونے والا اب سونے میں بیٹھتا ہے تو سرک جاتا ہے. اتنی چکنی چٹھی. ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا تو رومی بادشاہ کو کچھ شک ہوا کہ اس کو کچھ بے چینی ہے. کہا کیا بات ہے تم اتنا بے چین کیوں ہو؟ کہا کہ یہ کرسی پر سرک رہی ہے اس لیے بے چینی ہے. کہا کہ سن لو، آج تک دنیا کا کوئی سفیر آیا ہم نے کبھی سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھایا. یہ عمر ابن الخطاب ایک ایسا انسان ہے کہ جب اس کا سفیر ہمارے یہاں آنے لگا تو ہم نے عمر فاروق کے سفیر کو لکڑی کی کرسی پر بیٹھانا عمر ابن الخطاب کی توہین سمجھی. اس لیے میں نے سونے کی کرسی تمہارے لیے بنایا اجلالا لکا. نہ آج تک اس سے پہلے کبھی سونے کی کرسی بیٹھایا اور نہ اس کے بعد بیٹھاؤں گا. اجلالا لکا، عمر ابن الخطاب کے تم سفیر ہو، ہم نے تمہاری عزت افزائی کے لیے اور تقریباً سونے کی کرسی بنائی ہے. اتنا سنتے ہی صحابی کھڑے ہو گئے، کرسی اٹھا کر کے پھینکا. کہا سن لو، ہم وسلم کی فرما برداری، ان کی سنت پر، ان کی حدیث پر عمل کرنے میں عزت سمجھتے ہیں، نبی کی حدیث کے مخالفت اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہمارے نبی نے مردوں کے لیے سونے کی چیز استعمال کرنے سے سر پکڑ لیا. آج تک ہم نے ایسا مسلمان نہیں دیکھا تھا، ایسا انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا وفادار ہو اور اتنا سنت کا پابند ہو کہ کرسی بھی سنت کے خلاف استعمال نہیں کرتا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. پھر وہی کہوں گا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے دمی پر آسمان نے ہم کو دے مارا. میرے بھائی اس شعر میں تو کچھ ہے تھوڑی سی گڑبڑی، لیکن کیا کہتے، نقل کفر نباشت کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. تو صحابہ کا منہج طریقہ کیا تھا؟ اتباع سنت. نمبر 3 وہ عمارت مسجد، مسجد کو آباد کرنا. مسجد کو آباد کرنا ایک تو ہے یہ آباد،
یہ ماشاء اللہ تعمیر کرنا. اور یہ تو چاہے سنگ مرمر کی بنائے, چاندی کے بنائے, یا قیمتی پتھر سے بنائے, قالین بچھائیں اور سیکسی لگائیں, گھڑی لگائیں, سب کچھ ایک تعمیر تو ہے ثواب. لیکن اس سے بڑی تعمیر ہے کہ 5 وقتہ نماز سے اس کو آباد کیا جائے. ابھی میں نے کہیں بیان کیا اسی سفر میں, عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی, ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں شیخ, واللہ مسجد کا یہ مقام, وہ مسجد کو آباد کرنے صحابہ کی سنت تھی, اور اسی کی برکت سے صحابہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہوا. عمارت مسجد. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی کام سے اپنے باغ کے اندر گئے, وہاں کچھ کام کرنے لگے, فارغ ہوئے تو پتا چلا کہ مسجد کے اندر عصر کی جماعت ختم ہو گئی, نماز نہیں چھوٹی, جماعت چھوٹ گئی. عمر ابن الخطاب بیٹھے سوچتے ہیں کون سا میں نے گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہمارا اتنا نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ با جماعت نماز پڑھے ہوتے تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا. مسجد میں جاتے ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی, ایک گناہ ہو ملتا, ایک گناہ معاف ہوتا, ایک درجہ بلند ہوتا, 27 نمازوں کا ثواب ملتا, رحمتیں ہوتی سب. میرا آج کتنا نقصان ہو گیا. بہت روئے, آنسو بند نہیں ہو رہے, روتے جا رہے, کیا بات ہے, آج ہمارا بڑا نقصان ہو گیا. نماز نہیں چھوٹی, جماعت چھوٹ گئی ہے, اور جماعت ایک نبی کا طریقہ, نبی کی سنت چھوٹ گئی ہے. روتے اللہ کیفارہ کیسے کریں, تو مورخی نقل کرتے ہیں آخر میں عمر بن خطاب نے کہا اللہ میرا بڑا نقصان ہو گیا, میں پورا بات صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا نقصان جو ہے پورا ہو جائے. یہ تھے اسلاف ہمارے, یہ تھے ہمارے بھائی. عمارت و مسجد, تو مسجد نماز سے, اعتکاف سے, اور سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں درس قرآن, درس حدیث اور دینی تعلیمات سے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پورے بر صغیر میں کیا پوری دنیا میں ہماری ایک ایسی جماعت ہے, اللہ نے ایک ایسا منہج طریقہ ایمان نصیب کیا ہے کہ ہر مسجد میں درس قرآن یا درس حدیث کا اہتمام ضرور ہوتا ہے, لیکن بیٹھتے کتنے ہیں. وَعِمَارَةُ مَسْجِدٍ, مسجد کو آباد کرنا. دوستو درس قرآن, درس حدیث کتنی پیاری بات ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ سنن کے اپنے مقدمے کے علم کے فضائل میں لکھتے ہیں, اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من جاء فی مسجدی ھذا لم یأت الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ. جو ہماری اس مسجد میں آتا ہے اس نیت سے آئے کہ مسجد میں جائے تاکہ کچھ دین سیکھیں, دین کی باتیں سنیں یا کچھ دین کی باتیں سنائیں. اللہ اکبر. من جاء فی مسجدی ھذا, جو میری مسجد میں آیا, اس مسجد میں آیا, اور آنے کا مقصد کیا ہے, دین سیکھے یا دین سکھائے. اللہ نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک پورا حج کرنے کا ثواب دیتے ہیں. کیا خیال ہے میرے اہل حدیث بھائیوں, اگر درس قرآن درس حدیث سے مولوی صاحب 10 منٹ 15 منٹ لیتے ہیں, اگر آپ بیٹھ جائیں مسجد کو آباد رکھیں اور اس مسجد سے نکلے تو سوچیں کہ ہاں نماز بھی پڑھوں گا اور کچھ دین کی باتیں بھی سنوں گا, ایک حج کا روزانہ ثواب پا جائے. ہم تو مائل بکرم کوئی, اللہ تو دے رہا ہے لیکن لینے والے کوئی نہیں ہے, بلکہ بڑا غصہ آتا ہے, نکل جاتے ہیں غصہ نہیں, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اس مجلس میں, بیٹھنے کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو نواز دے. تو میرے بھائیوں وہ عمارت و مسجد کو آباد کرنا ہر اعتبار سے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, سلمان فارسی اور ابو دردہ دونوں کیا کہتے ہیں مواخات تھی. مواخات ایک اصطلاح ہے, یعنی ایک مہاجر ایک انصاری کو اللہ کے رسول بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو یہ رشتہ تو ایمانی تھا, لیکن صحابہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے. سلمان فارسی ادھر رہتے تھے اور ابو دردہ کی ڈیوٹی لگ گئی تھی شام کے دمشق کے اندر. تو سلمان فارسی نے ایک لیٹر لکھا
دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو. ایک لیٹر لکھا, کہا میرے بھائی ابو دردا شاید کہ تم نے نہ سنی ہو, میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنت سنی ہے, میں آج مجھے یاد آئی, میں وہی نوٹ کر کے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. کیا بھیجا؟ کہ المسجد بیت کل تقی, ہر پرہیزگار کا گھر چبوترا نہیں ہے, چبوترا نہیں ہے جہاں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرتے ہو. المسجد بیت کل تقی, ہر دیندار کا متقی کا اصلی گھر کون ہے؟ کتنی پیاری نصیحت کس کی؟ سلمان فارسی اپنے بھائی ابو دردہ کے پاس لکھ رہے ہیں, آج میرے بھائیوں ذرا مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں, 2-4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں, تلاوت قرآن کر لیں, ذکر اذکار کر لیں. مسجد سے آپ جڑے ہیں, جو مسجد سے جڑا رہتا ہے. مسند احمد بن حنبل کی روایت, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسجد میں آنے والا 3 نعمتوں سے ہمیشہ مالا مال ہوتا ہے. آئیں گے مسجد میں؟ درس ہو طرح بیٹھ جائیں کریں. مسجد میں آنے والا 3 نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت اللہ مالبانی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں. کون ہے؟ نمبر 1, تینوں بڑی نعمتیں, اخن رحمت منتظرہ. کیا؟ رحمت منتظرہ. اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے ایک حصہ لٹکا رکھا, حکم دیا ہے جب بھی میرا کوئی بندہ مسجد میں آئے تو اس پر نازل ہو جانا. اب وہ رحمت اللہ نے حکم دیا, وہ انتظار کر رہی ہے, وہ انتظار کر رہی. جب کوئی مومن مسجد میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب فضلک. کیا مانگے؟ ابواب رحمتی کا, اے اللہ رحمتوں کا دروازہ کھول. جیسے دعا پڑھا مسجد میں داخل ہوا, اور رحمت جو انتظار کر رہی تھی اس پر وہ آ گئی. رحمت منتظرہ. کہ میرے بھائی یہ یہی ملے گی مسجد کے اندر. نمبر 2 آپ نے فرمایا او کلمت حکمت. کلمت, جب بھی انسان مسجد میں آئے گا, مسجد میں علماء ہوں گے, دیندار ہوں گے, ہمارے مشائخ ہوں گے. جب مسجد میں آئے گا تو کوئی نہ کوئی علم و حکمت کی باتیں سیکھ لینا. اسی لیے بات تو لمبی ہو جاتی ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز میں مارا گیا, ادھر بھی زخم, کچھ پلایا جاتا ہے, ادھر سے نکل جاتا ہے, ادھر سے نکل جاتا ہے, کوئی چیز رکتا نہیں. گھر میں ہے اور زیارت کرنے والوں کا چاروں طرف سے ریلا چلا آ رہا ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح قبض ہونے سے کچھ پہلے اچانک رونے لگے. اتنا بڑا زخم تھا, ابھی تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے. اللہ تیرا حکم تھا, ظالم نے مارا اور شہید ہو جائیں, کوئی بات نہیں. ابھی عمر کے آنکھ میں آنسو نہیں تھے, لیکن زائرین کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن الخطاب کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا خلافت کی فکر میں آپ رو رہے ہیں؟ نہیں. کیا بیوی بچوں کی فکر ہے؟ امت کا کوئی فکر کا نہیں, ان چیزوں کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس وقت 3 بڑی مزیدار چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں, ان پر رونا آ رہا ہے. امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں نقل کرتے ہیں, اور بہت سارے اہل علم اللہ اکبر کہتے ہیں رونے کا سبب 3 ہے. 3 مزیدار چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں. کیا ہے؟ نمبر 1, سردی کے موسم میں ٹھنڈی خوب پڑ رہی ہو, باہر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, ہیٹر تو گرم پانی کرنے کے لیے رہتا نہیں. رات کو اٹھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, جب وضو کرتے ہیں پہلی مرتبہ جب پانی لیتے ہیں تو روکتے کھڑے ہو جاتے, اتنی ٹھنڈک ہے, ہمت نہیں پڑتی کہ دوبارہ پانی لوں. لیکن سوچتا ہوں عمر وضو کرنے میں تکلیف تو ہے, لیکن اس تکلیف کے ساتھ وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا تو رب العالمین نے اللہ نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر.
तहज्जुद की नमाज जो रात की तारीकी में पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए हमने जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि उन नेमतों को ना आज तक किसी आंख ने देखा है, ना कान ने सुना है, और सोचने वाला कोई सोच भी नहीं सकता कि वो नेमतें कितनी बड़ी होगी। जब इस हदीस को याद करते हैं तो ठंडे पानी में इस अजर व सवाब को हासिल करने, इसकी लालच में ठंडे पानी से वضو करने में जो मजा आता है, सोच रहा उम्र मर जाएगा तो तेरा मजा खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नंबर 2, गर्मी के मौसम में जब दिन बड़ा हो, गर्म हवा चल रही हो और नफली रोजा रखते हैं, दोपहर होते होते हलक सूख जाता है, जबान जवाब दे जाती है, दिल यही चाहता है कि पानी पी लें, लेकिन जब सोचते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है जन्नत, जो इंसान एक दिन का नफली रोजा रखेगा, नफली रोजा के एक रोजे की बरकत से अल्लाह उसको जन्नत से इतना, जहन्नम से इतना दूर कर देता है, मा बैनल खाफकैन, सूरज के गुरूब और तुलू होने के दरमियान जितना फासला है, इतना दूर अल्लाह ताला उसको जहन्नम से कर देते हैं। तो ये हदीस जब सुनते हैं तो उस ठंडे पानी से भूख और प्यास के बर्दाश्त करने में जो मजा आता है, सोचते हैं उमर अगर तू मर गया तो ये मजा तेरा खत्म हो जाएगा। नंबर 3 जो बड़ी अहम थी बताने की, तीसरी चीज जिसके छूटने का बड़ा गम है, ये मुआद इब्न जबल उस्तादुल उलमा है, ये अबू हुरैरा है, ये अब्दुल्लाह इब्न उमर है मेरा बेटा, ये अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस है, ये इल्म अब्दुल्लाह बिन अब्बास है। ये लोग जब हम बैठते हैं ये इल्म की बातें, दीन की बातें, कुछ सीखने की बातें बताते हैं, जन्नत और जहन्नम की बातें होती, किताब और सुन्नत की बातें करते हैं, तो इनकी दीन की बातें सुनने में जो मजा आता है, ईमान जो हाई होने लगता है, सोच रहा उमर मर गया तो ये उलमा की दीन की बातें सुनने का मजा खत्म हो जाएगा। ये है मेरे भाइयों, दुआ करो अल्लाह मस्जिद वाला बनाए। कितने हो गए दोस्तों? नहीं से ज्यादा होगा। लुज़ूम जमाअतिन व इत्तिबाउ सुन्नतिन व इमारतु मस्जिदिन। और नंबर 3, नंबर 4 रहमत मुतर्रा बता रहा था, ये रह नहीं, तीसरा हो गया ना। और कल हिकमतिन, जब मस्जिद में आएगा तो तीसरी चीज क्या है, दीन की कुछ बातें सुन लेगा जिसके मुताबिक उमर इब्न खत्ताब का वाक़या हमने बयान किया। चलो भाई, लुज़ूम जमाअतिन व इत्तिबाउ सुन्नतिन व इमारतु मस्जिदिन। नंबर 4 व तिलावतु कुरआनिन, तिलावत कुरान सहाबा बड़ी कसरत से करते थे। दुआ करो अल्लाह तिलावत कुरान की तौफीक नसीब फरमाए। और वो भी प्यारे नबी इरशाद फरमाते, मन सर्रहु अय्युहिब्बहुल्लाह व रसूलु, मेरा जो उम्मती पसंद करता है कि अल्लाह का भी महबूब बन जाए और हश्र के मैदान में, जमीन पर दुनिया में और हश्र के मैदान में अल्लाह के रसूल का भी महबूब बन जाए, तो उसका एक रास्ता है क्या, फल्यक़रा फिल मुसहफ़, कुरान खोल ले और देख करके कुरान की तिलावत किया करे। तिलावत कुरान हमारा रमजान के साथ खास हो गया। रमजान लगा, एक खत्म कुरान कर लिया, उसके बाद 11 महीने के लिए फिर कुरान को छोड़ दिया। लेकिन मोबाइल का गेम एक दिन भी नहीं छूटता। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह की किताब की वैल्यू मोबाइल के बराबर भी रह गई। मोबाइल कभी न छूटे, टीवी पर न्यूज कभी न छूटे, छूटती है तो साल भर, या अल्लाह ताला की किताब कुरान की तिलावत करने वाले बनो। आखिरी और 5वीं चीज है वह जिहादिन फी सबीली, अल्लाह ताला के राह में जिहाद करना। और जिहाद के 4 मराहिल हैं, हमारे मशाइख बताएंगे, जिनमें सबसे बड़ा जिहाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुजाहिदु मन जहदा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह। सबसे बड़ा जिहाद ये है, इंसान अपने नफ्स से जिहाद करके अल्लाह उसके रसूल का फरमा बरदार बनाए। ये सबसे बड़ा जिहाद। इसके बाद दूसरा जिहाद
علم حاصل کرنا کتاب و سنت، پھر ایسے اور ہے، پھر ایسے اور آخر میں بڑا جہاد دعا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سیڑھی ہے چھت پر، اگر سیڑھی سے مارے نیچے آ جائیں گے۔ تو دوستو پہلی سیڑھی کیا، علم حاصل کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ جب اس طرح سے آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑے جہاد کی بھی توفیق دے گا، اس کو بھی اللہ ماحول بنائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال سب سے بڑا جہاد اپنے جہاد نفس اور علم حاصل کرنے میں جہاد کریں۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں، ہم 5 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 لزوم جماعت، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 عمارت مسجد، نمبر 4 تلاوت قرآن، نمبر 5 جہاد فی سبیل۔ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ اور آپ نے شروع کی طرف 1 منٹ چلے جائیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تب ان کی اتباع کب ہوگی، جب ان 5 باتوں پر عمل کرے، اور ان 5 باتوں عمل کرے، ان کے اتباع کر لیا تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا انعام ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کے توفیق نصیب فرمائے۔ میرے خیال سے ہمارے شیخ بھی کچھ دائیں پیچھے کرم بدل رہے تھے، ٹائم ہم نے کچھ زیادہ لے لیا، ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن بات پوری کرنی بھی ضروری، 5 کو گنا دینا، پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔